كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ نماز کی حالت میں انسان جب آخری قاعدے میں بیٹھ جائے اس کے بعد التحیات، پھر درود اور دعا پڑھے، اس کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیرنا۔ ایک مسئلہ بیان کیا تھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ سلام پھیرنا نام ہے گردن گھمانے کا، اور زبان سے کچھ نہیں کہتے، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ زبان سے کہنا ضروری ہے، صرف گردن گھمانا نہیں۔ اسے دو آسان باتوں میں نے سمجھایا تھا کہ انسان اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہے، صرف گردن دائیں بائیں گھما دے، یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن زبان سے دو مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا اور گردن نہ گھمائی، نماز ہو جائے گی۔ گردن گھمانا سنت ہے، سنت کے چھوٹنے سے نماز لوٹانی نہیں پڑتی، ثواب کی کمی آتی ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ضروری ہے، اگر اسے چھوڑ دیا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ اس میں ہماری کوتاہی ہے کہ کچھ لوگ جب دائیں بائیں گردن گھماتے ہیں تو کچھ اس انداز سے گھماتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنا ضروری ہے جب جماعت سے نماز ہو رہی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ نہ دائیں طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنا ضروری ہے، نہ بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ نماز میں توجہ کے لیے اپنی نگاہ کو دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں کندھے کو دیکھیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں کندھے کو دیکھیں۔ اسی طرح جب اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آدمی نظر جو ہے اپنی جھولی کی طرف رکھے، اور اس سے آگے بڑھانا چاہتا ہے تو کتابوں میں ایک لفظ لکھا ہے کہ آپ نے اتحیات میں جو انگلی کا اشارہ کیا تھا اور اس اشارے کو جب پست کیا ہے، نیچے کی طرف جھکایا ہے، اس انگلی کو دیکھیں۔ اس کے بارے میں گزشتہ جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی، جب آدمی اس انگلی کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطانی وساوس دل سے نکال دیتے ہیں اور انسان کی توجہ پروردگار کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے سلام کی گردن گھماتے وقت نہ دائیں طرف کے لوگوں کو دیکھنا ہے، نہ بائیں طرف کے لوگوں کو دیکھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے نماز کا حصہ بنا دیا ہے۔ نماز سے فارغ ہو گئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ پہلی بات، جب نماز سے فارغ ہو جائے، چاہے اکیلے نماز پڑھی چاہے جماعت سے نماز پڑھی، مرد پڑھے عورت پڑھے، شریعت نے، نبی کے طریقے نے اس وقت ہم سے کچھ ذکر مانگا ہے کہ اذکار کرو، ذکر کرو، اور یہ ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے۔
اور جو چیزیں سکھائی ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں۔ دوسری چیز، جماعت سے نماز کے بعد امام کا کیا قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے یا پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی طرف توجہ کرنا ہے؟ پہلے ہم اس دوسری بات کو پھر بات کرتے ہیں۔ جب تک نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تک یہ جو بیت اللہ ہے جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی تعظیم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اسی لیے ہمیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو بھی حکم دیا ہے۔ اب اسی کی طرف رخ ہونا چاہیے، لیکن جب نماز مکمل ہو گئی تو اب جو پیچھے بیٹھے ہوئے مقتدی ہیں ان کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ کیسی اللہ کی شان ہے، کیسی اللہ کی شان ہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو اب ان انسانوں کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے مکمل ہونے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ کر کے متوجہ ہو جاتے تھے۔ اب چہرہ صحابہ کی طرف، مقتدیوں کی طرف کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کچھ اس چیز کو بھی لازم کر لیا گیا ہے، میں اس کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ امام جب نماز مکمل کر لے تو مکمل کرنے کے بعد اب اس نے گھوم کر کے مقتدیوں کی طرف چہرہ کرنا ہے۔ اب دو ہی صورتیں، یا تو اپنے بائیں ہاتھ سے گھومے گا یا اپنے دائیں ہاتھ کی طرف سے گھومے گا۔ اس میں بھی لوگوں نے کوئی چیز لازم کر دی ہے کہ نہیں ایک ہی طرف سے گھومنا ہے، دوسری طرف سے گھومنا ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ ایسے ہی امام جب مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو تو اپنا چہرہ مقتدیوں کی دائیں طرف کر کے ٹیڑھا ہو کے بیٹھے، یا بائیں طرف منہ کر کے ٹیڑھا ہو کے بیٹھے، یا بالکل سیدھا رخ کر کے سیدھا ہو کے بیٹھے۔ شریعت نے اس میں چھوٹ دی، کوئی پابندی نہیں۔ اس کو بھی لوگوں نے لازم کر لیا ہے کہ جنہیں ایک ہی طرف رخ کر کے بیٹھنا ہے۔ یاد رکھیے، شریعت کے اندر، عبادت کے طریقے کے اندر اگر کسی چیز کو ہم علامت بنائیں گے، نشانی بنائیں گے، لوگو بنائیں گے تو پھر دین میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ جہاں ہمیں چھوٹ ملی ہے تو ہمیں اس چھوٹ پر عمل کرنا چاہیے، نشانی نہیں بنانی کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے فلاں یہ کرتے ہیں، ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد دو قسم کی نمازیں ہیں۔ ایک نماز وہ ہے جس کے بعد سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اور دوسری نماز وہ ہے جس کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان کے بعد سنتیں نہیں ہیں، اور باقی تین نمازوں کے بعد سنتیں ادا کی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں آپ مختصر ذکر کیا کرتے تھے، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے تھے۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جن کے بعد سنتیں ہیں آپ مختصر ذکر کرتے تھے۔ وہ کیا ذکر ابھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے تھے اور سنتیں آپ اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں یا نماز کے بعد کی سنتیں ہیں اپنے گھروں میں ادا کریں۔ لیکن بعد میں علماء نے دیکھا کہ لوگوں میں سستی پیدا ہو گئی کہ مسجد سے جاتے ہوئے کسی کام کاج میں لگ گئے، سنتیں چھوڑ دیتے، تو پھر فتویٰ دیا کہ اب مسجد میں ادا کریں۔
ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سنت مسجد میں ادا نہیں فرماتے تھے، گھر میں ادا فرماتے تھے۔ اور دین نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ نماز سے اپنے گھر میں حصہ بنانا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھنے والے ہوں، ہماری نماز پڑھنے سے ہمارے بچے جو ہیں وہ نماز سیکھیں گے، ہمیں دیکھ کر وہ نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں قبروں کے سامنے کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، کہ گھروں کو ایسا نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے کہ گھروں میں نماز ادا کرو۔ آج ہم نے گھروں میں عبادت کرنا کم کر دی یا چھوڑ دی؟ لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ نفل پڑھنے تب بھی مسجد جائیں گے۔ بھائی یہ تو گھر کی نماز ہے، ہم گھر میں پڑھیں گے۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم نے گناہوں سے جو اندھیریاں بھر رکھی ہیں، گناہوں سے جو نحوستیں بھر رکھی ہیں، یہ نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے گا۔ پھر کسی تعویذ والے سے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آج ہم نے تعویذ لینے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگانا شروع کر دی، اس کے لیے ہم خوش ہیں، مگر اپنے گھر میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ آج ہم لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے دعائیں کریں، نمازی بن جائیں، نمازی بن جائیں۔ ارے یہ شکوے دعائیں ان سب سے بہتر ہے گھر میں مصلی بچھاؤ، نماز پڑھنا شروع کر دو، ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، مگر اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کریں، یہ کیا باتیں نہیں، یہ شریعت ہے، یہ نبی نے ہمیں سکھایا وہ طریقہ ہے، ہم نبی کے طریقے سے ہٹ گئے۔ لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، مختصر ذکر نبی فرماتے تھے، سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، گھر تشریف لے جاتے تھے۔ میں نے بتا دیا، بعد کے علماء نے فتویٰ دیا، جب لوگوں میں سستی پیدا ہو گئی تو کہا کہ نہیں، اب مسجد میں سنتیں ادا کر کے پھر جاؤ تاکہ رہ نہ جائیں۔ ایک بات، ایک اتفاقی مسئلہ بھی میرے ذہن میں آ گیا۔ کچھ ہمارے بزرگ لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں جو ہمیں بتائی گئی، مغرب کے بعد 2 سنتیں جو ہمیں بتائی گئی، عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں، 3 وتر جو ہمیں بتائے گئے۔ اس کے علاوہ جو آپ پڑھیں گے یہ نوافل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنتوں کے ساتھ 2 نفل پڑھنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں جوانوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں، میں نے کئی جوانوں سے سنا، وہ بیچارے مسئلے کے طور پہ پوچھتے بھی آ کر کہ فلاں جو تھے وہ انہوں نے یہ کہا 2 سنتیں پڑھی 2 نفل بھی پڑھو، ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت نے لازم نہیں کیا ہم پر، لہذا کسی پر تھوپے نہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 8 نہیں، 10 پڑھیے، مگر کسی کے اوپر اس کو فتویٰ دے کے لازم کرنا شروع کر دیں، ایسا کام ہے۔ 2 سنتیں پڑھ لی، چلیے کوئی مسئلہ، اب دل کر رہا ہے مزید 2 نفل پڑھ لیجیے، مزید اور 2 پڑھ لیجیے، مزید اور 2 پڑھ لیجیے، پابندی نہیں رکھی۔ لیکن ہمارے بزرگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ 2 سنت جہاں پڑھیں گے وہاں 2 نفل پڑھنا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ایک بات اور بھی سن لیں، خامخواہ اپنے دماغ کے اندر، دل کے اندر ایک خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور گنہگار ہوتے رہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ سمجھیے، امام جب نماز پڑھا لے تو فقہا نے لکھا ہے کہ اب امام اپنی جگہ چھوڑ دے، وہاں سنت بھی ادا نہ کرے۔ اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ کیوں مسئلہ لکھا ہے؟
بیچارہ کوئی آدمی نماز کے مکمل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوا اور اس نے امام کو اپنے مصلی پر دیکھا تو سمجھے گا شاید اب جماعت ہونے والی ہے، حالانکہ جماعت ہو چکی ہے۔ اس بیچارے کو دھوکہ نہ لگ جائے، تو اس لیے فقہا نے لکھا کہ اب نماز مکمل ہو جائے تو امام اپنی جگہ بھی چھوڑ دے۔ کتنی لوگوں کے لیے یہ آسانی ہے، بعد میں آنے والے کو دھوکہ نہ لگے بیچارے کو، وہ سمجھے کہ شاید ابھی نماز ہوگی، ابھی جماعت ہوگی، وہ انتظار میں اور وقت ضائع ہو رہا ہے اس کا۔ امام کو کہا کہ جگہ چھوڑ دو۔ اب وہ بات کی طرف میں آتا ہوں جو میں نے کہنا تھا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے تقسیم کی لی، یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا، یہ میں کروں گا۔ کیا بات ہے، دل کرتا ہے سلوٹ مارو ان کو۔ لمبی نمازیں، لمبی دعائیں، لمبی عبادتیں، یہ امام کا کام ہے، ہم مختاری کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے، خود سوچئے آج کل کے ماحول کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، جو آدمی مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، یا تو وہ نماز پڑھاتا ہے یا باہر دین کا کام کرتا ہے، کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے، کسی کو مسائل سکھا رہا ہے، وہ دین کے ماحول میں جڑا ہوا ہے، اور دین کے ماحول سے جڑا ہوا نماز پڑھانے آتا ہے اور جاتا ہے۔ اکثر مساجد کے ائمہ کا یہ حال ہے۔ اور جو بیچارہ عام آدمی ہے وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے نماز پڑھنے آ رہا ہے، بہت بڑی ہمت کی بات ہے اس کی، اللہ اس کی اس ہمت کو قبول فرما لے۔ اب سوچئے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت کس کو ہے، جو کام کاج چھوڑ کے آیا اس کو ہے، یا جو دین کا کام چھوڑ کے آیا اس کو ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے نا، اس سے سوچئے۔ مجھ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ کہا اور بیچارے کی زبان سے بے دھڑک یہ بات نکل گئی۔ خیر میں نے معیوب نہیں سمجھا، میں نے اس لیے معیوب نہیں سمجھا، بیچارے کو مسئلہ نہیں پتا تھا، میں دو سنتیں پڑھ کے جا رہا تھا تو اس کی زبان سے بے دھڑک نکلا، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ تو میں کیا نماز پڑھانے کے بعد مسجد میں کھڈے کھودوں، پلستر کروں، کلر کروں، کیا کروں؟ اگر آپ کو مجھ سے کام ہے مجھے روک لے، مسئلہ پوچھنا ہے مجھے روک لے، میری طرف سے اجازت ہے، اس کے بعد آپ مسجد میں کیا کروانا چاہتے ہیں مجھ سے؟ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے، ہم نے تقسیم کر دیا ہے، بس ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ہے، یہ مسجد کے مولوی صاحب جو ہے نا، یہ دعائیں بھی ہمارے لیے کریں، یہ عبادتیں بھی کریں، ہم نوٹ کمائیں۔ تو بھائی عقل سے سوچو، زیادہ ضرورت کس کو ہے دین کی؟ زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت کس کو ہے؟ نہیں، ہم اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ساری چیزیں مولوی کی گردن پہ پھینک دو، ہم آزاد ہیں۔ تو مولوی صاحب تعویذ دے دو، بھائی یہ پڑھ لو، نہیں پڑھنا وڑھنا ہم کو نہیں، ہم نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ہم تو نوٹ کمانا سیکھے ہیں سارے، آسان آسان حلوہ تو سب چاہیے، باقی ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، اس کو لازم نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب بیٹھا رہے گا لمبی لمبی عبادتیں کرتا رہے گا، ہم تو بس فرض پڑھے سنتیں بھی نہ پڑھے، چپلے بغل میں دبائیں مسجد سے نکل لیں، نا 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 نا، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ہم کام کو چھوڑ کے آئے، وہاں بیٹھے پتہ نہیں کتنے گناہ کر رہے تھے، کتنے جھوٹ بول رہے تھے، کتنے وعدہ خلافیاں کر رہے تھے، اب اس کو دھونے کی ضرورت ہے، اس کو دھونے کی ضرورت ہے۔ مولوی آیا ہے تو کسی کو پڑھاتا ہوا آیا ہے، وہ پڑھا رہا تھا آیا ہے، یا سو کر اٹھ کے آیا ہے، وہ گناہ کر کے نہیں آ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ مولوی بڑا پارسا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ بھی گناہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کرتا ہو، لیکن یہ دیکھیے کہ دوائی کی ضرورت کس کو ہے زیادہ۔ بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، مختصر ذکر کیجئے اور سنتیں ادا کیجئے، یہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گردن جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، لمبے لمبے ذکر کرتے ہیں، یہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے،
شریعت نے اس وقت یہ نہیں چاہا کہ آپ لمبے لمبے ذکر کریں، شریعت نے یہ چاہا ہے کہ مختصر ذکر کیجئے اور پھر سنت ادا کیجئے۔ آپ کو کسی پیر نے وظیفہ بتایا ہے، کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہے، بالکل پڑھیے، میں منع نہیں کرتا، مگر سنت ادا کرنے کے بعد۔ پہلے سنتیں ہیں، ہاں آپ نوافل چھوڑ دیں، شریعت نے جب ہمیں نوافل کا پابند نہیں بنایا، آپ نوافل چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ بھلے ذکر کرتے رہیں، اس پر پابندی نہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز کے بعد 2 ہاتھ رکھتے ہیں، ان ہاتھوں کو سجدے کی جگہ پہ رکھ کے اپنی پیشانی اس پہ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، شریعت میں نہیں ایسا۔ نماز پڑھ لی، دعائیں کر لی، وظائف کر لیے، 2 ہاتھ سجدے کی جگہ کے رکھیں گے، اس کی پہ پیشانی رکھ کے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہاں ویسے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے، کوئی خوشی ملے، اور اس خوشی کے اندر آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو شریعت آپ کو روکتی بھی نہیں۔ نبی نے بھی کیا ہے شکر کا سجدہ، لیکن ہم نے اس کو نماز کے بعد لازم سمجھ لیا ہے، ایسا نہیں، یہ ہماری طرف سے وہ سمجھتے ہیں یہ بھی نماز کا حصہ ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ اضافہ ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ اضافہ ہے، نبی نے ایسا نہیں کیا، ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ ویسے نعمت مل جائے، کوئی خوشی مل جائے، خوشی کی خبر مل جائے، آدمی باوضو ہو، وضو کی حالت میں ہو اور سجدہ شکر ادا کر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت روکتی نہیں، آپ پابندی نہیں۔ نماز کے بعد اذکار، نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کبھی آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ چلے جاتے ہیں، کبھی آپ نے یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ انسان کے اتنے گناہ ہوں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، اس کے پڑھنے سے اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو، اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ ایسے ہی نبی نے نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھی ہے۔ تسبیح فاطمی کیا ہے؟ 33 مرتبہ، 30 اور 3 سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا ابا جان میں گھر کے کام کر کر کے تھک چکی ہوں، میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، گٹے، چمڑا سخت ہو جاتا نا ہتھیلی کا چمڑا سخت ہو جاتا، گٹے پڑ گئے، گٹے، کوئی نوکر ہو تو مجھے دے دیجیے۔ کہا بیٹی گھر چلی جاؤ، گھر بھیج دیا۔ رات کا جب سونے کا وقت ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے اور بیٹی کے گھر پہنچے۔ میں مختلف روایتیں جمع کر کے قصہ سنا رہا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم بستر میں سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ دروازہ بجایا، بی بی فاطمہ پہچان لیتی تھی کہ دروازہ کس نے بجایا، دروازہ کھولا،
حضرت علی اٹھنے لگے رضی اللہ تعالیٰ، نبی نے فرمایا لیٹے رہو، اٹھو مت، لیٹے رہو لیٹے رہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی میرے اور بی بی فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، آلتی پالتی مار کے بیٹھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسے بیٹھے، جب آلتی پالتی مارتے تو ایک پاؤں دائیں طرف نکل جاتا ہے، ایک بائیں طرف کا، آپ کے پاؤں کا ایک پنجہ میرے سینے سے لگ رہا تھا، جس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کرتا تھا۔ کہا بیٹی تم مجھ سے نوکر مانگنے کے لیے آئی تھی، اس سے بہتر چیز تجھے نہ بتاؤں؟ ابا جان بتا دیجئے۔ کہا نماز پڑھ لے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر۔ بیٹی کو نوکر نہیں لیا، اس سے اچھی چیز بتائی کہ یہ پڑھ۔ آج ہم مصروف ہوتے، ہمیں نماز کے بعد فوراً کام پہ جانا ہوتا ہے، مختصر وقت کے لیے چھٹی ملتی ہے، کھانا بھی کھانا ہوتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ دونوں طریقے نبی نے سکھائے، دونوں طریقے، 33 والا بھی سکھایا اور 10 مرتبہ پڑھنے والا بھی سکھایا۔ یہی کلمات رات کو سوتے وقت جب بستر پر لیٹیں اس وقت بھی پڑھیں، اس میں بھی چھوٹ ہے، یا تو 33 مرتبہ پڑھے یا 10 مرتبہ پڑھے، دونوں طریقے اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا۔ اگلی روایت کے اندر آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے استغفر اللہ۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے جو آدمی نماز کے بعد پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ۔ نماز میں اس سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم بھی تو نماز میں گناہ کرتے ہیں نا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کبھی توجہ ادھر گئی، کبھی کیا کر دیا کبھی کیا کر دیا۔ پڑھ نماز رہے، کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا اللہ گناہ معاف کر دیتے جو نماز میں گناہ ہو۔ میں آپ کو ایک اچھا طریقہ بتا دوں، اور یہ میں نے بہت سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آپ کا معمول تھا جب آپ سلام پھیرتے تو سب سے پہلے آپ پڑھتے تھے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ ہم نے جو عبادت کی ہے اللہ کو بڑا سمجھ کر اس کی تعظیم میں کی ہے، مگر عبادت صحیح کر نہ سکے تو نماز کے بعد پھر کہہ رہے ہیں اللہ آپ ہی بڑے ہیں، اللہ آپ ہی بڑے ہیں، اللہ آپ ہی بڑے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ پڑھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ میں عبادت کرنے کے قابل کہاں تھا، میں تو کمزور آدمی ہوں، یہ عبادت کرنے کی توفیق آپ نے عطا کی ہے، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پروردگار میں آپ کی عبادت صحیح طور پہ کر نہیں سکتا، مجھ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، میں پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس عبادت کی کمی کوتاہی کو پروردگار میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، یہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ دعائیں پڑھیں، اللہم انت السلام پڑھیں، جو بھی پڑھیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا، جیسے سلام کے لیے پکڑتے ہیں ویسے ہی چلتے ہوئے پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑا۔ نبی نے کہا معاذ، فرمایا رسول اللہ حاضر ہوں، کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ نبی نے۔ کس کو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اچھا، ایک بات یاد رکھ، ایک بات یاد رکھ، جب تو نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات کہا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اردو بتا دیتا ہوں، اردو میں مانگے، ایسے تو یہ نبی کے مبارک کلمات ہیں، ہمیں یاد ہونے چاہیے، ہمیں یاد ہونے چاہیے، اردو بھی بتا دیتا ہوں۔ اے پروردگار میری مدد فرما دیجیے اپنی عبادت کرنے پر۔
اپنی یاد کرنے پر، اپنی عبادت کرنے پر، اور یہ عبادت بہترین کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ کتنے پیارے کلمات ہیں اے اللہ، اپنی یاد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، آپ کا شکر اور بہترین قسم کی عبادت کرنے کے اوپر میری مدد کیجیے، مجھے توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے یہاں جادو ٹونے کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، پیر و مریدوں کے بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ میں آج آپ کو نبی کا نسخہ دیتا ہوں، نبی کا مختلف احادیثیں میں جمع کر کے بتا رہا ہوں۔ اس کو نماز کے بعد بھی پڑھیے، اور جب رات کو سونے لگے بستر کے اوپر بھی پڑھیے۔ خدا کی قسم کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، کوئی جن اثر نہیں کرے گا، اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ الحمد شریف، الحمدللہ جو سورہ فاتحہ ہے، ایک مرتبہ آیت الکرسی۔ نبی نے فرمایا نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس آیت الکرسی کو انسان کی زبان اور ہونٹ بنا دیں گے۔ یہ آیت الکرسی بولے گی، قیامت کے دن اس آیت الکرسی کو نبی نے کیا فرمایا؟ انسان کی زبان اور ہونٹ بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ اور 4 قل ایک ایک مرتبہ پڑھی انشاءاللہ۔ کوئی جادو، کوئی کالا پیلا نیلا، کوئی بندش وندش، کوئی رکاوٹ شکاوٹ، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہو۔ ہم نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم نے کیا کیا؟ گاڑی میں آیت الکرسی لکھ کے لٹکا دی، گھر میں، فیکٹری میں، دکان میں کتبہ لگا دیا، پڑھوں گا نہیں، یہ میرے بس کی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا جو آدمی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگلی نماز میں پھر پڑھ لو، اس کے بعد اگلی نماز میں پھر پڑھ لو، 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی ہے؟ صحابی نے دیکھا اس کے گھر میں چوری ہو رہی ہے، چوری، پریشان ہو گئے کہ میرے گھر سے چوری کیسے ہو رہی ہے۔ ایک دن پہرا دینے کھڑے ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سایہ گھر میں آ رہا ہے اور گوری سے چوری کر رہا ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا، جب اس کے ہاتھ دیکھے تو انسانوں والے نہیں تھے، کہنے لگے تو جن ہے؟ کہنے لگا ہاں میں جن ہوں۔ کہا میرے گھر میں چوری کرنے تو آتا ہے؟ کہا چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ صحابہ تھے، چھوڑ دو۔ صبح جا کے نبی کو قصہ سنایا، نبی نے کہا پکڑا تو نے صحیح تھا، لیکن اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ تیرے گھر میں چوری کرنے آئے گی۔ اگلی رات پھر ایسے ہی ہوا، انہوں نے پھر پکڑ لیا اس کو، پہرا دے رہے تھے۔ کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، تجھے پکڑ کے میں نبی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ کہا ایک کام کرو، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، جن کہہ رہا ہے، جن میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اس کو پڑھ لیا کرو، تمہارے گھر سے کبھی چوری نہیں ہوگی، مجھے چھوڑ دو۔ کہا کیا پڑھوں؟ کہا آیت الکرسی پڑھا کرو۔ جن نے بتایا، کیا کہا؟ آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے گھر سے کبھی چوری نہیں ہوگی۔ چھوڑ دیا۔ صبح جا کے نبی کو پھر قصہ سنایا۔ اچھا ایک حدیث میں یوں آتا ہے، نبی نے خود پوچھا او بھائی تیرے قیدی کا کیا حال ہے؟ نبی نے سوال کیا تیرے رات والے قیدی کا کیا حال ہے؟ صحابی نے ساری بات سنا دی۔ کہا بات تو اس نے سچی کہی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو دوبارہ چوری نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ ہے جھوٹی، دھوکہ دیتے ہیں نا جنہ، اس لیے نبی نے فرمایا کہ ہے وہ جھوٹی، لیکن بات اس نے سچی کہی ہے۔ مولوی صاحب میرے گھر سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، میری بیوی کا زیور غائب ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تو چیزیں تو غائب ہونی کہ نہیں ہونی؟ اب تعویذ نہ لو، گھر میں پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ چوریاں بند ہو جائیں گی۔
کوئی جن پھر زیور بھی لے کے نہیں جائے گا، پیسے بھی کم نہیں کرے گا، چوری بھی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ آج میں نے فارمولہ آپ کو دے دیا تھا، اللہ پر یقین رکھیے، نبی کی بتائی ہوئی چیزوں کو کرنا شروع کر دیجئے، ہماری زندگی میں انشاءاللہ سکون آ جائے گا۔ یہ ہے نماز کے بعد کے اذکار۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر صحابہ کو سکھایا، آپ بھی عمل کرتے تھے اور صحابہ کو بھی بتایا۔ یہ جو میں نے بتایا، سورہ فاتحہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، 4 قل پڑھنا، ان کو نمازوں کے بعد بھی پڑھیے اور رات کو جب بستر پہ سونے لگے اس وقت بھی پڑھیے۔ اچھا، لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے، ہمارا وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر زبان سے آپ پڑھ سکتے ہیں، نبی بھی ایسے پڑھتے تھے، لیکن وضو کر کے پڑھیں گے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نبی ان 4 قل کے پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ جمع کرتے، اس میں پھونک مارتے تھے، پھونک، پھر اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اور اپنے جسم پر، جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ جاتا تھا اپنے جسم پر ان ہاتھوں کو پھیرتے تھے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ میرے گھر کی بھی حفاظت کریں گے اور میرے پڑوسیوں کے گھر کی بھی حفاظت کریں گے۔ اتنا پاور والا عمل ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔